بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا اللہ تیرا شکر کہ تو نے آج کا دن دکھایا، مولا کریم ہمارے آج کے دن کو گزشتہ کل سے بہتر کر دینا، آمین۔ خوش آمدید۔ آج ہم 6 نومبر کی تاریخ کا ایک تفصیلی جائزہ لے رہے ہیں۔ جی بالکل، 6 نومبر ایک ایسی تاریخ جس میں بہت کچھ چھپا ہے۔ ہمارے پاس 6 نومبر سے متعلق اردو اور انگریزی ویکیپیڈیا مضامین سے جو معلومات ملی ہیں، آج ان پر بات کریں گے۔ جی، اور کوشش ہوگی کہ ان معلومات کو جوڑ کر ایک مکمل تصویر بنا سکیں۔ مقصد یہ ہے کہ سمجھیں کہ کیسے ایک ہی دن میں اتنے مختلف واقعات، شخصیات اور تبدیلیاں آ سکتی ہیں، کیسے ایک ہی تاریخ دنیا بھر میں الگ الگ کہانیاں سناتی ہے۔ بالکل، تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ بالکل۔ 6 نومبر کی تاریخ میں ایک چیز جو فوراً نظر آتی ہے وہ یہ کہ کیسے طاقت کے مراکز، چاہے وہ شہر کی دیواریں ہوں یا سیاسی نظام، انہیں چیلنجز کا سامنا رہا ہے۔ مثال کے طور پر 447 عیسوی میں قسطنطنیہ یعنی آج کا استنبول، اس کی مشہور دیواریں ایک بڑے زلزلے سے تباہ ہوئیں، 57 برج گر گئے تھے۔ یہ اس دور کے لیے بہت بڑی بات تھی۔ یقیناً ایک محفوظ سمجھے جانے والے شہر کے دفاع پر اتنا بڑا سوالیہ نشان، اور یہ صرف قدرتی آفت نہیں تھی، یہ کہیں نہ کہیں سلطنت کی آپ کہے کمزوری کی علامت بھی بنی ہوگی۔ صحیح۔ اسی طرح کئی صدیوں بعد 963 میں روم میں ایک سینوڈ ہوئی، یعنی چرچ کے رہنماؤں کی میٹنگ، اور انہوں نے پوپ جان 12 کو موصول کر دیا۔ تو یہ اقتدار کی اندرونی کشمکش تھی جہاں مذہب اور سیاست آپس میں ٹکرا رہے تھے۔ اور پھر 1217 میں انگلینڈ میں چارٹر آف دا فارسٹ پہ دستخط ہوئے۔ یہ میگنا کارٹا کے ساتھ ہی آئی تھی اور اس نے عام لوگوں کو شاہی جنگلات سے متعلق کچھ بنیادی حقوق واپس دلائے تھے، ہے نا؟ بالکل بالکل، جیسے لکڑی اکٹھا کرنا یا جانور چرانا، وہ حقوق جو پہلے چھین لیے گئے تھے۔ تو یہاں طاقت کا توازن تھوڑا سا عوام کی طرف جھکتا نظر آتا ہے۔ تو یہ تینوں مثالیں، زلزلہ، پوپ کی موصولی اور عوامی حقوق کی بحالی، یہ دکھاتی ہیں کہ 6 نومبر قدیم اور درمیانی ادوار میں بھی تبدیلی کا دن رہا ہے۔ یہ صرف تاریخیں نہیں بلکہ اپنے اپنے وقت کے سماجی اور سیاسی نظاموں میں آنے والی تبدیلیوں کی کہانیاں ہیں۔ اچھا، اب ذرا جدید دور کی طرف آتے ہیں، خاص طور پر امریکی سیاست کو دیکھتے ہیں۔ 6 نومبر وہاں کئی بار اہم ثابت ہوا ہے۔ 1860 میں ابراہیم لنکن صدر بنے، جی، لیکن صرف 40% پاپولر ووٹ کے ساتھ۔ ہاں، اور یہ وہ انتخاب تھا جس نے امریکہ کو خانہ جنگی کے بالکل قریب لا کھڑا کیا تھا۔ بڑا نازک وقت تھا۔ اور پھر دیکھیں 1888 میں ایک اور دلچسپ انتخاب ہوا۔ بینجامن ہیریسن پاپولر ووٹ ہار گئے مگر الیکٹورل کالج کی وجہ سے صدر بن گئے۔ یہ تو آج بھی بحث کا موضوع ہے، وہ الیکٹورل کالج والا نظام۔ بالکل، یہ اس کی پیچیدگی کو ظاہر کرتا ہے۔ پھر 20ویں صدی میں آئے تو 1984 میں رونلڈ ریگن نے 50 میں سے 49 ریاستیں جیتی، زبردست کامیابی تھی۔ جی ہاں، وہ ایک خاص سیاسی لہر تھی۔ اور 2012 میں ٹیمی بالڈوئن پہلی کھلے عام ہم جنس پرست سیاستدان بنی جو امریکی سینٹ کے لیے منتخب ہوئیں۔ یہ بھی ایک اہم سماجی تبدیلی تھی۔ تو ان سب انتخابات کو اگر ایک ساتھ دیکھیں نا، تو 6 نومبر امریکی جمہوریت کے سفر کی ایک طرح سے تصویر دکھاتا ہے۔ لنکن سے بالڈوئن تک یہ دن بتاتا ہے کہ مقبولیت کیسے ناپی جاتی ہے، انتخابی قوانین کا کیا اثر ہوتا ہے، سیاسی ماحول کیسے بدلتا ہے، اور سماجی رویے بھی۔ صحیح، یہ صرف صدور کا انتخاب نہیں بلکہ امریکی معاشرے کے بدلتے رنگ ہیں۔ بالکل۔ اچھا، اب پاکستان کے حوالے سے دیکھتے ہیں۔ یہاں بھی 6 نومبر سیاسی طور پر اہم رہا ہے۔ 1990 میں اسی دن میاں محمد نواز شریف پہلی بار پاکستان کے وزیر اعظم منتخب ہوئے۔ جی، اور اسی روز جام صادق علی نے سندھ کے وزیر اعلیٰ کا حلف اٹھایا تھا۔ یعنی مرکز اور صوبے دونوں میں اہم تبدیلیاں۔ اور اس سے کچھ عرصہ پہلے 1963 میں روزنامہ کوہستان پر پابندی لگی تھی۔ یہ میڈیا کی آزادی کے حوالے سے ایک اہم واقعہ سمجھا جاتا ہے۔ پھر 1991 میں سپریم کورٹ کا ایک فیصلہ آیا، اس نے پشاور ہائی کورٹ کے اس فیصلے کے خلاف اپیل خارج کر دی جس میں شیرپاؤ حکومت کی برطرفی کو غیر قانونی قرار دیا گیا تھا۔ تو یہاں عدلیہ اور سیاسی حکومتوں کا ٹکراؤ نظر آتا ہے۔
تو پاکستان کے تناظر میں 6 نومبر ہمیں حکومتوں کی تشکیل، صوبائی سیاست، میڈیا پر قدغنیں اور عدالتی فیصلوں کی یاد دلاتا ہے۔ ہاں، اور خاص طور پر 1990 کی دہائی کے واقعات پاکستان کی سیاست میں اس وقت جو تیزی سے تبدیلیاں آ رہی تھیں اور جو عدم استحکام تھا اس کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ یہ صرف تاریخیں نہیں بلکہ پاکستان کے جمہوری سفر کے اہم نشان ہیں، کچھ مثبت کچھ منفی۔ اچھا، اب ذرا عالمی سطح پر دوسرے واقعات دیکھتے ہیں۔ 1936 میں اسپین میں خانہ جنگی چل رہی تھی اور ریپبلکن حکومت کو میڈرڈ چھوڑ کر ویلنسیا جانا پڑا۔ یہ جنگ کی شدت کو ظاہر کرتا ہے۔ جی، اور پھر دوسری جنگ عظیم میں 1943 کو سوویت فوج نے کیف کو جرمن قبضے سے آزاد کرایا۔ یہ ایک بہت بڑی فوجی کامیابی تھی۔ دوسری طرف 1985 میں کولمبیا میں M19 نامی گوریلا گروپ نے پیلس آف جسٹس پر قبضہ کر لیا۔ وہ بہت ہی خونریز واقعہ تھا جس میں بہت سے جج اور گوریلا مارے گئے تھے۔ یہ ریاست کے خلاف مسلح جدوجہد کی ایک تلخ مثال ہے۔ اور ابھی حال ہی میں 2016 میں شام میں خانہ جنگی کے دوران سیرین ڈیموکریٹک فورسز یعنی SDF نے رقہ شہر کو داعش سے آزاد کرانے کے لیے حملہ شروع کیا۔ جی ہاں، جس میں کرد اور عرب جنگجو شامل تھے۔ تو یہ سب واقعات اسپین، یوکرین، کولمبیا، شام ہمیں جنگ، آزادی، سیاسی بحران اور مسلط تصادم کی مختلف شکلیں دکھاتے ہیں جو 6 نومبر کو سامنے آئیں، اور یہ ظاہر کرتے ہیں کہ یہ تاریخ کیسے عالمی سطح پر بڑی تبدیلیوں اور انسانی المیوں کی گواہ رہی ہے۔ ہر واقعے کے پیچھے ایک پوری کہانی ہے۔ اچھا، سیاست اور جنگ سے تھوڑا ہٹ کر دیکھیں تو 6 نومبر نے ثقافت اور سائنس پر بھی اپنے نشان چھوڑے ہیں۔ مجھے یہ امریکی فٹ بال والا واقعہ بڑا دلچسپ لگا۔ 1869 میں امریکہ میں کالجز کے درمیان پہلا باقاعدہ امریکی فٹ بال گیم ہوا، رٹگرز اور پرنسٹن، جی، اور رٹگرز 6-4 سے جیتا تھا۔ ہاں، سوچیں ذرا، ایک کھیل جو آج اتنا بڑا ہے اس کی شروعات کتنی سادہ تھی۔ بالکل، اور یہ صرف ایک کھیل نہیں تھا، یہ امریکی یونیورسٹی کلچر اور کھیلوں کی تاریخ کا ایک اہم موڑ تھا۔ اسی طرح 1947 میں NBC پر میٹ دا پریس شروع ہوا۔ اوہ، وہ تو اب تک چل رہا ہے۔ جی ہاں، تاریخ کا سب سے طویل چلنے والا ٹی وی پروگرام ہے۔ اس نے سیاسی صحافت اور عوامی بحث کے لیے ایک معیار قائم کیا، ایک طرح سے۔ تو کھیل اور میڈیا دونوں شعبوں میں 6 نومبر ایک سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے۔ جی، یہ ایسے ثقافتی ادارے ہیں جنہوں نے امریکی معاشرے پر گہرے اثرات ڈالے۔ سائنسی میدان میں دیکھیں تو 6 نومبر ایک متضاد سی تصویر پیش کرتا ہے۔ 1971 میں امریکہ نے الاسکا کے ایمچٹکا جزیرے پر کینیکن ٹیسٹ کیا۔ اچھا، یہ امریکہ کا سب سے بڑا زیر زمین ہائیڈروجن بم ٹیسٹ تھا۔ 5 میگا ٹن کا دھماکہ، ہیروشیما سے سینکڑوں گنا زیادہ طاقتور۔ یہ سرد جنگ کی ہتھیاروں کی دوڑ کی ایک آپ کہیں خوفناک مثال ہے، اور اس کے ماحولیاتی اثرات پر بھی بہت بحث ہوئی تھی۔ بالکل۔ دوسری طرف بہت پہلے 1517 میں اسی تاریخ کو وہ جو عظیم دمیکیات تھا نا، گریٹ کومیٹ آف 1577، اچھا، اس کا پہلا ریکارڈ شدہ مشاہدہ میکسیکو میں ایزتیک ماہرین فلکیات نے کیا، جس کے بعد دنیا بھر سے رپورٹس آئیں۔ یہ انسان کے تجسس، کائنات کو سمجھنے کی ابتدائی پرامن کوششوں کی عکاسی کرتا ہے۔ تو ایک ہی تاریخ پر تباہ کن ہتھیار کا تجربہ بھی ہو رہا ہے اور کائنات کے راز جاننے کی کوشش بھی۔ یہی تو تاریخ کا دلچسپ پہلو ہے۔ یہ ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ انسانی علم اور ٹیکنالوجی کیسے بے وقت تعمیر اور تخریب دونوں کے لیے استعمال ہوتی رہی ہے۔ لیکن تاریخ صرف کامیابیوں اور دریافتوں کا نام تو نہیں۔ 6 نومبر ہمیں انسانی کمزوری اور سانحات کی بھی یاد دلاتا ہے۔ افسوس کی بات ہے لیکن یہ بھی حقیقت ہے۔ کئی واقعات ہیں، چند ایک کو دیکھتے ہیں۔ 1977 میں امریکہ کی ریاست جارجیا میں کیلی بارنز ڈیم ٹوٹ گیا۔ جی، 39 افراد ہلاک ہوئے۔ یہ انفراسٹرکچر کی ناکامی کی ایک مثال ہے۔ اور 1986 میں برطانیہ کے قریب سمبرگ ہیلی کاپٹر حادثہ ہوا۔ ہاں، جس میں 45 لوگ مارے گئے۔ یہ تاریخ کا مہلک ترین سویلین ہیلی کاپٹر حادثہ ہے۔ یہ ٹیکنالوجی کے جو خطرات ہیں ان کی یاد دہانی ہے۔ سنگین پامالی تھی، ریاستی جبر کی ایک انتہائی تشویشناک مثال ہے۔
یہ تینوں واقعات، ڈیم ٹوٹنا، ہیلی کاپٹر حادثہ اور جبری نسبندی، بالکل مختلف نوعیت کے ہیں، لیکن سبھی انسانی زندگی کے نقصان اور تکلیف کی کہانیاں ہیں۔ جی، یہ ہمیں سیفٹی سٹینڈرڈز، تکنیکی ذمہ داری اور بنیادی انسانی حقوق کی اہمیت کا احساس دلاتے ہیں۔ یہ اس تاریخ کے آپ کہیں تاریخ پہلو ہیں۔ اچھا، اب کچھ مشہور شخصیات کی بات کرتے ہیں جن کی پیدائش 6 نومبر کو ہوئی۔ تاریخ میں پیچھے جائیں تو سلطنت عثمانیہ کے عظیم سلطان سلیمان علی شان، سلیمان دی میگنیفیسنٹ، جی، وہ 1494 میں اسی دن پیدا ہوئے۔ ان کا دور سلطنت کے عروج کا زمانہ تھا۔ اور دیکھیں، موسیقی اور کھیل کے موجد بھی اسی دن پیدا ہوئے۔ 1814 میں بیلجیم کے ایڈولف سیکس، جنہوں نے سیکسوفون ایجاد کیا، واہ، اور 1861 میں کینیڈین امریکی جیمز نسمتھ، جنہوں نے باسکٹ بال کا کھیل ایجاد کیا۔ یہ دونوں ایجادات آج بھی دنیا بھر میں مقبول ہیں۔ کمال ہے۔ اچھا، فلمی دنیا سے دیکھیں تو آسکر ایوارڈ یافتہ امریکی اداکارہ سیلی فیلڈ 1946 میں پیدا ہوئی، جی، اور آج کل کے مشہور اداکارہ ایما سٹون 1988 میں، اور ہاں، اردو ویکیپیڈیا کے مطابق پاکستانی سیاستدان شیخ رشید احمد کی تاریخ پیدائش بھی 1950 میں یہی ہے۔ تو یہ فہرست واقعی بہت متنوع ہے۔ حکمران ہیں، موجد ہیں، اداکار ہیں، سیاستدان ہیں، مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے لوگ جنہوں نے اپنے اپنے انداز میں دنیا پر اثر ڈالا۔ اور آپ ان شخصیات کا ذکر جو 6 نومبر کو دنیا سے رخصت ہوئیں۔ موسیقی کی دنیا کا ایک بہت بڑا نام روسی موسیقار پیوٹر ایلچ چائیکوفسکی، جی، جن کی سوان لیک اور نٹ کریکر جیسی تخلیقات آج بھی زندہ ہیں۔ ان کا انتقال 1893 میں اسی دن ہوا۔ اور پاکستان کے پہلے چیف جسٹس سر عبد الرشید، جنہوں نے قائد اعظم سے حلف لیا تھا، ان کا انتقال بھی 1981 میں 6 نومبر کو ہوا۔ یہ پاکستان کی عدالتی تاریخ کے لیے ایک اہم دن ہے۔ اور حال ہی میں 2020 میں امریکی ریپر کنگ وان، جی، اور 2024 میں اداکار ٹونی ٹوڈ، جو کینڈی مین جیسی فلموں سے مشہور تھے، ان کا انتقال بھی اسی تاریخ کو ہوا۔ تو جس طرح پیدائشوں کی فہرست میں تنوع تھا، اسی طرح وفات پانے والوں کا تعلق بھی موسیقی، قانون اور تفریح جیسے مختلف شعبوں سے ہے۔ یہ دن ہمیں یاد دلاتا ہے کہ زندگی کا سفر کیسے مختلف شخصیات کو ایک ہی تاریخ پر لاتا اور لے جاتا ہے۔ آخر میں کچھ تعطیلات اور یادگاری ایام جو 6 نومبر کو منائے جاتے ہیں۔ اردو ماخذ کے مطابق پاکستان اور کشمیر میں اسے یوم شہدائے جموں و کشمیر کے طور پر یاد کیا جاتا ہے، جی، اور عالمی سطح پر اقوام متحدہ نے اس دن کو جنگ اور مسلح تصادم میں ماحول کے استحصال کی روک تھام کا بین الاقوامی دن قرار دیا ہے۔ یہ ایک بہت اہم نقطہ ہے کہ جنگ صرف انسانوں کو ہی نہیں، ہمارے ماحول کو بھی تباہ کرتی ہے۔ بہت اہم۔ اس کے علاوہ سویڈن اور فن لینڈ میں گستاوس ایڈولفس ڈے منایا جاتا ہے۔ یہ ان کے ایک بادشاہ کی یاد میں ہے۔ جی، اور فن لینڈ میں اسے فنش سویڈش ہیریٹیج ڈے بھی کہتے ہیں۔ یہ وہاں کی جو 2 لسانی ثقافت ہے اس کو ظاہر کرتا ہے۔ اچھا، تو یہ یادگاری ایام بھی ہمیں تاریخ اور ثقافت کے مختلف پہلو دکھاتے ہیں۔ کہیں سیاسی جدوجہد کی یاد ہے، کہیں ماحولیاتی تحفظ کی فکر ہے، اور کہیں ثقافتی ورثے کا جشن۔ تو آج کے ساری گفتگو کا خلاصہ کیا ہے؟ ہم نے دیکھا کہ 6 نومبر صرف کیلنڈر کی ایک تاریخ نہیں ہے، یہ تو جیسے انسانی تجربات کا ایک چھوٹا سا نمونہ ہے۔ بالکل۔ اس میں سلطنتوں کا عروج و زوال ہے، سیاسی نظاموں کی تبدیلیاں ہیں، ثقافتی ایجادات ہیں، سائنس کی طاقت بھی ہے اور اس کے خطرات بھی، المناک حادثات ہیں اور یادگار شخصیات بھی۔ بالکل۔ ایک ہی دن میں آپ کو قدیم زلزلوں سے لے کر جدید انتخابات تک، فٹ بال کے پہلے میچ سے لے کر ایٹمی دھماکوں تک، عظیم موسیقاروں کی وفات سے لے کر نئے ستاروں کی پیدائش تک سب کچھ مل رہا ہے۔ یہ تاریخ کے وسیع اور اکثر متضاد کینوس کی ایک جھلک ہے۔ ایک سوال جو میرے ذہن میں آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ جب ہم ایک ہی دن میں اتنی بظاہر الگ الگ کہانیاں دیکھتے ہیں، لنکن کا انتخاب، چائیکوفسکی کی موت، پہلا فٹ بال میچ، ایک بڑا ایٹمی چیسٹ، تو کیا یہ ہمیں یہ یاد دلاتا ہے کہ تاریخ کوئی سیدھی لکیر نہیں ہے؟
یہ تو لاتعداد انسانی کہانیوں کا ایک مجموعہ ہے جو ایک ساتھ چل رہی ہوتی ہیں، کبھی ٹکراتی ہیں، کبھی ایک دوسرے کے متوازی چلتی رہتی ہیں۔ یہ بہت گہرا نکتہ ہے۔ شاید یہ ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے کہ ہر دن، چاہے وہ کتنا ہی عام کیوں نہ لگے، دنیا بھر میں لاکھوں لوگوں کے لیے اہم واقعات، فیصلوں، خوشیوں اور غموں کا دن ہوتا ہے، اور تاریخ کا جو ریکارڈ ہے وہ ان میں سے صرف چند ایک کو ہی محفوظ رکھ پاتا ہے۔ اسی سوچ کے ساتھ آج کی گفتگو ختم کرتے ہیں۔ یہ غور کرنے کے لیے چھوڑتے ہیں کہ ہم اپنی تاریخ کو کیسے یاد رکھتے ہیں اور کن کہانیوں کو اہمیت دیتے ہیں۔